السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم سب نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضراء میں رام فرمانے والے پیارے آقا حضور احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نعت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کرو تو کئی گنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ نفل نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، وہ مہینہ یہی ہے۔ رحمت و مغفرت کا نزول اور جہنم سے آزادی کا پروانہ کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ اسی مہینے میں دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے ایک نہیں، دو نہیں، جتنے جنت کے دروازے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں کھلتے، اسی مہینے میں کھلتا ہے۔ جہنم کے دروازے کو بھی بند اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ جنت کو طرح طرح سے سجنے کا حکم اسی مہینے میں دیا جاتا ہے۔ آپ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر روزہ فرض کیا تو اس کے مقصد کو بھی بتایا کہ ہم نے یہ روزہ فرض کیوں کیا۔ صرف بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ، صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نو کھانے اور پینے کا نام روزہ؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ سوچ آپ کی درست نہیں ہے۔ اسی لیے کہ رب نے روزہ کے مقاصد کو بتایا، رب نے روزہ رکھنے کی اہمیت کو بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ کہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ اب انسان روزہ رکھے اور متقی نہ بن پائے، انسان روزہ رکھے تقوی شعار نہ بن پائے، انسان روزہ رکھے اللہ کا قرب حاصل نہ کر پائے، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ روزہ کی کمی ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ اس مہینے میں وہ قبولیت نہیں، جبھی تو ہمیں تقوی شعاری نہیں ملی، تبھی تو ہمیں پرہیزگاری نہیں ملی، تو یقین جانیے کہ یہ سوچ بھی ہماری درست نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مہینے کا آپ روزہ رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ متقی کیوں نہیں بن پاتے ہیں؟ ایک مہینے کا روزہ رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ تقوی شعار کیوں نہیں بن پاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ یہ ڈھال ہے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا جب کوئی تم سے جھگڑا کرے، جب کوئی تم سے لڑائی کرے، جب کوئی تم سے فضول میں بحث و مباحثہ کرے تو تم کہہ دو انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے سامنے والے کو 2 مرتبہ آگاہ کر دو، میں روزے دار ہوں۔ تو روزہ سپر ہے، روزہ ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال، یہ روزہ
ہمارے لیے برکتیں، روزہ ہمارے لیے نعمتیں تو ہمارے دسترخوان میں لاتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں یہ نعمتیں، ہماری زندگی میں یہ برکتیں کیسے آئے گی؟ روزہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر روزہ رکھتے ہو تو تمہیں اپنے نفس پہ کنٹرول اور پھر برائیوں سے آپ کو بچنا پڑے گا، نیکی کے کام آپ کو کرنے پڑیں گے، جب جا کر کے آپ کا روزہ آپ کو متقی بنائے گا، جب جا کر کے آپ کا روزہ آپ کے اندر تقویٰ شعاری لائے گا، جب جا کر کے آپ کا روزہ آپ کے اندر پرہیزگاری لائے گا۔ اگر آپ نے نیکی کا کام نہیں کیا روزہ رکھ کر کے، اگر آپ نے ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو نہیں گزارا، تو پھر یہ روزہ آپ کو متقی نہیں بنا سکتا ہے، یہ مہینہ آپ کو پرہیزگار نہیں بنا سکتا ہے، یہ روزہ آپ کو تقویٰ شعاری کی بلندی پہ لا کر کے کھڑا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیکی کے کام کرنے پڑیں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینہ جب تشریف لاتا ہے تو شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے نا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ حضرت آپ کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ کا مقصد ہے کہ انسان متقی بن جائے، ایک مہینہ روزہ رہے تو اسے پتا چلے کہ وہ متقی ہو گیا ہے، اسے پتا چلے کہ وہ پہلے سے زیادہ نیک ہو گیا ہے اگر وہ برا تھا۔ ایک مہینہ روزہ رہا، اگر وہ پہلے سے اچھا تھا تو اسے معلوم ہو کہ میں اس سے زیادہ بہتر بن چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر برا انسان نیک نہیں بن پاتا ہے، نیک انسان زیادہ بہتر نہیں بن پاتا ہے، تو آپ اس کے ریزن پہ جائیں گے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک انسان جو 11 مہینہ برائی کرتا ہے، ایک انسان جو 11 مہینہ عیاشیاں کرتا ہے، ایک انسان جو 11 مہینہ غلط راستے پہ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بھی شراب نوشی کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بھی غلط کام کر رہا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھ کر کے بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی وہ غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ کر کے بھی وہ چغلخوری کر رہا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود انسان غیبت کیسے کر رہا ہے، دوسری کی چغلخوری کیسے کر رہا ہے، جھوٹ کیسے بول رہا ہے، چوری کیسے کر رہا ہے، زناکاریاں کیسے کر رہا ہے، بدکاریاں کیسے کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، میرے نبی نے جو فرمایا کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن شیطان کب بنا؟ شیطان کب بنا؟ آپ نے کبھی سنا کہ شیطان کب بنا؟ شیطان اس وقت شیطان بنا جب وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا، جب وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا، ورنہ یہ شیطان فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، حضرت جبریل کو پڑھایا کرتا تھا، حضرت میکائیل کو پڑھایا کرتا تھا، حضرت اسرافیل کو پڑھایا کرتا تھا، لیکن جب حکم ربی ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان کے اندر نفس نے ابھارا اور تکبر پیدا ہو گیا، اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، اس کے اندر انا پیدا ہو گیا، اور اس نے حکم ربی سے انکار کر دیا۔ تو جو شیطان، جو ابلیس فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اب اس کا زمرہ جو ہے، اس کی جماعت جو ہے، اس کی صفحہ جو ہے، وہ شیطان میں آ جاتا ہے۔ جب وہ شیطان ہو گیا تو شیطان کب بنا؟ جب وہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا۔ تو میاں شیطان کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اگر ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں تو شیطان جکڑا ہوا ہے، یہ اپنے نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ 11 مہینہ شیطان کے دامے فریب میں ہیں، برائیاں یک بارگی نہیں چھوٹتی ہے، برائیاں یک بارگی ایک دن میں نہیں چھوٹتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا انسان ساری برائیوں سے بچ گیا، نہیں، آپ کو اپنے نفس پہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ شیطان کو تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، نفس کو نیکی کی طرف ابھارنا پڑے گا۔ جب آپ اپنی نفس کو نیکی کی طرف نہیں ابھاریں گے تو آپ روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولیں گے، جب آپ اپنے نفس کو نیکی کی طرف نہیں ابھاریں گے تو آپ روزہ رکھ کر کے بھی چغلخوری کریں گے، نیک کام سے بچیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں، آپ کہیں گے شیاطین کو زنجیروں میں کیسے جکڑ دیا گیا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو میں آپ کو اس کی پہچان بتاتا ہوں کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ اس لیے دیا جاتا ہے، اور اس کی پہچان بھی یہ ہے کہ 11 مہینہ ظہر میں آپ کی مسجدیں نہیں بھری ہوتی ہے، عصر میں آپ کی مسجدیں نہیں بھری ہوتی ہے، مغرب میں آپ کی مسجدیں نہیں بھری ہوتی ہے، نماز تراویح میں انسان 17 رکعت نہیں پڑھتا تھا لیکن 20 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ
ایک مہینہ ہماری مسجدیں آباد رہتی ہے، ہماری مسجدیں بھری رہتی ہے، اور جو ہم ایک مہینے کے بعد پھر جب شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، نفس کے ہم تو غلام ہے ہی ہیں، پھر شیطان ہمارے نفس پہ قابو پا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عید کے چاند نظر ہی آتے ہی ہماری مسجدیں خالی نظر آ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، یہ مہینہ کا ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا قدر جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ رمضان المبارک میں بہت ایسے لوگ رمضان کا مہینہ پائے، یہ رمضان کی آخری رمضان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری رمضان آخری ہو، آپ کی رمضان آخری ہو، لیکن یہ رمضان کا مہینہ آخری نہیں ہے۔ ہماری پیدائش سے پہلے، آپ کے جنم سے پہلے بھی رمضان تھا، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رمضان آئے گا۔ تو رمضان کے مہینے کی قدر اس وقت جب ہم کریں گے تب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ رمضان المبارک کی قدر کرنا سیکھیے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ میں برائیوں سے ہمیں بچنا چاہیے، فضول گوئی سے ہمیں بچنا چاہیے، جھوٹ و غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لیکن غروب آفتاب کے بعد ہم افطار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مہینے کا جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایگزام کے طور پہ لیے رمضان کا روزہ فرض کیا، امتحان کے طور پہ، ورنہ مسلمان کا روزہ پتہ ہے روزہ نام کس چیز کا ہے؟ روزہ نام ہے رکنے کا۔ عربی میں روزہ کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی رکنا کے آتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا روزہ جب ہم رہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کو روزے کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم کھانے پینے، بیوی سے جمع کرنے سے دل میں باز رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام روزہ ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان کا افطار، مسلمان کا روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب مسلمان بالغ ہوتا ہے۔ میری بات کو دھیان سے سنیے گا، جب مسلمان بالغ ہوا، بلوغ کی منزل پر پہنچا، اب اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کا افطار، یہ ہم جو مغرب کے وقت افطار کرتے ہیں، یہ ایک مہینے کا رمضان کا افطار ہے، ورنہ حقیقت میں مسلمان کا افطار تو مرنے کے بعد ہے۔ مسلمان کا افطار مرنے کے بعد ہے، اور مرنے کے بعد جنت میں مسلمانوں کو افطار کرایا جائے گا، ایک سے ایک نعمتیں اس کے سامنے پیش ہوگی۔ اور آج کے افطار میں ہمارا اگر بیلنس سے کام نہیں کرتا تو ہم چاہ کر کے بھی وہ چیز اپنے دسترخوان میں نہیں رکھ سکتے ہیں جس کی ہماری تمنا ہوتی ہے۔ لیکن جب جنت میں مسلمانوں کو افطار کرایا جائے گا تو قرآن کہتا ہے فیہا ما تشتہی انفسکم، جس چیز کی تم وہاں پہ اچھا کرو گے، جو چیز تم چاہو گے، وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا، وہ تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ تو یہ افطار، اب کہیں گے کہ یہ افطار بلوغ کے وقت سے لے کر کے مرنے کے وقت تک روزہ انسان مسلمان روزہ رہتا ہے، تو یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ہم بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب روزہ کی حالت میں رہو تو تم غلط کام بھی نہ کرو۔ رمضان کا روزہ جو حلال چیزیں عام دنوں میں ہے، روزہ کی حالت میں وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام، کھانا حرام، پینا حرام، جمع کرنا حرام، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اور دنوں میں یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو روزہ کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ حلال چیزیں کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اسی لیے کہ رب کا فرمان ہے دن میں نہ تم کھاؤ، دن میں نہ تم پیو، دن میں نہ تم بیوی سے جمع کرو، ہم استری کرو۔ ایک مہینہ رب کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں تو اس کا نام روزہ ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب بلوغ کے مقام پہ پہنچ جاؤ تو حرام مال نہ کھاؤ، جب تم جوان ہو جاؤ یعنی جب تم اپنی زندگی گزار رہے ہو تو رزق حلال کی تلاش کرو، رزق حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چوری سے بچو، دیگر حرام چیزوں سے بچو۔ ان سب چیزوں کے بچنے کا نام عام دنوں میں مسلمان کے لیے روزہ ہے، اور یہ بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان آئے کبھی تم چوری کرنا چھوڑ دو اور دنوں میں تم چوری کر دو، رمضان آئے تو تم شراب پینا چھوڑ دو اور دنوں میں تم شراب پیو، ایسا نہیں ہے۔ عام دنوں میں یہ سب چیزیں حرام ہے، اور بندہ اگر ان سب چیزوں سے روکا رہے تو مرنے کے بعد اس کا انعام اس کو ملے گا، مرنے کے بعد اس کا انعام اس کو ملے گا۔ جب انسان، لیکن آج حال کیا ہے، ہم دن بھر روزہ رہتے ہیں لیکن ہم ان دنوں میں
اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ کی عبادت و ریاضت جو ہم سے ہوتا ہے ہم کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی زیادتی ہونی چاہیے, اس میں بھی کثرت ہونی چاہیے. دیکھیے جب رمضان کا دن آتا ہے ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام. لیکن کیا کریں, وقت فرصت نہیں دیتا ہے. سحری کے وقت آپ کا تہجد کا ہوتا ہے, لیکن ہم سحری کھانے میں وقت کو گزار دیتے ہیں. مغرب کا وقت, افطار کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے, لیکن دسترخوان کو سجانے میں افطار کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور مغرب کے بعد صلاۃ الاسرارین, صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے. لیکن کیا کیجیے گا, یہ نفس ایسا ہے کہ افطار خانے میں سارا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگر سے یہ کہ رات کے سناٹے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو, ظہر کی نماز ہو, عصر کی نماز ہو, مغرب کی نماز ہو, پابندی سے ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. ہم کھانے کی خوراک میں, کھیت و کھلیان میں, اپنی تجارت میں, اپنے دکان میں لگ کر کے ان وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اندازہ لگا کہ یہ جو وقت ہے ہمارے لیے ایک بڑی قیمتی وقت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمیشہ اب جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ رحمت و برکت کو لے کر کے آتا ہے. اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ, لیکن اس مہینے میں بھی ہم ہاتھی کے تماشے کی طرح اپنے اوقات کو ختم کر دیتے ہیں. ہاتھی کے تماشا کا کہانی آپ نے سنا ہوگا, لیکن میں وہ کہانی نہیں بلکہ ایک روایت بتاتا ہوں. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں روضہ نبی کی بارگاہ میں رہ کر کے قرآن حدیث کا درس دیا کرتے تھے. آپ کے دور دور سے شاگرد آ کر کے حدیث پاک کو لیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مدینے میں ہاتھی آتا ہے اور شور ہونے لگتا ہے, اس لیے کہ مدینے میں ہاتھی پایا نہیں جاتا ہے. جب شور ہونے لگا تو حضرت امام مالک کے درسگاہ میں جتنے طلباء تھے, جتنے بچے تھے, سب درس حدیث کو چھوڑ کر کے باہر نکل جاتے ہیں, مسجد نبوی سے باہر نکل جاتے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے. آج بھی ہے نا, تو تماشا آتا ہے تو لوگ اگر مسجد میں بھی پتہ چل جائے کہ عجوبہ چیز باہر ہے تو مسجد سے جلدی جلدی سے نکل کے اس کو دیکھنے کی تمنا میں چلے جاتے ہیں. یعنی ایک ہاتھی کا تماشا, یہ کہاوت ہے لیکن حقیقت ہے. تو اس زمانے میں جب ہاتھی آیا مدینے میں, حضرت امام مالک کے تمام شاگرد چلے جاتے ہیں, لیکن ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا, ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا. اور بیٹھا ہوا تھا جب, تو اس نے کہا امام مالک نے کہ اے لڑکا, اس کا نام یحییٰ تھا, کہ اے یحییٰ کیا تمہارے علاقے میں ہاتھی پایا جاتا ہے؟ کہا نہیں. کہا تم نے کبھی ہاتھی کو دیکھا؟ کہا نہیں. کہا پھر تم کیوں نہیں گئے ہو؟ تو اس بچے کا جواب سنیے. اس وقت امام مالک سے وہ درس لے رہے تھے, انہوں نے کہا حضور میں اپنے گھر سے, میں اپنے ملک سے, میں اپنے وطن سے مدینہ میں آپ کی بارگاہ میں جو آیا ہوں وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں, رسول اللہ کا حدیث لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تاریخ بتاتی ہے جتنے شاگرد تماشا دیکھنے کے لیے نکلے, آج دنیا کی تاریخ میں اس شاگرد کا نام نہیں ملتا, نہ کتابوں میں نام ملتا ہے, لیکن جس نے ہاتھی کو نہیں دیکھا, رسول اللہ کی حدیث کو دیکھنے کے لیے امام اعظم کی بارگاہ میں, امام مالک کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. دنیا اسے یحییٰ بن یحییٰ کے نام سے جانتی ہے. اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بن گئے, اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ بن گئے. پتہ یہ چلا کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ہم ہاتھی کے تماشے کی طرح اس وقت کو گزار دیتے ہیں. نہ ظہر کی فکر ہوتی ہے, نہ عصر کی فکر ہوتی ہے, نہ مغرب کی فکر ہوتی ہے, صرف روزہ رہ گئے, جھوٹ سے بھی باز نہیں آتے ہیں, غلط کام سے بھی باز نہیں آتے ہیں. یعنی ہر وہ چیزیں جو ہمارے اندر نہیں چاہیے وہ چیزیں رمضان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, ورنہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو انسان صرف بھوک و پیاس کو برداشت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہے, ایسے لوگوں کا روزہ پسند نہیں ہے. صرف سوچے کہ میں روزہ رہ گیا دن بھر, نہ وہ عبادت کر رہا ہے, نہ وہ ریاست کر رہا ہے, نہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, نہ وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا روزہ رب کو پسند نہیں ہے, رب کو قبول نہیں ہے. ایسے لوگوں کے روزوں کی ضرورت
तबारक व तआला को नहीं है, वरना रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि खुद अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरी कायनात सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं हूँ, उसका बदला मैं हूँ। इंशाअल्लाह फिर इस ताल्लुक से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें भी, आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक की रहमतों को अपने दामन में समेटने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जाते जाते मैं आपको बता दूं, कल 10 रमज़ानुल मुबारक है और कल 10 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल पुरमुलाल हुआ था। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि कल की तारीख़ में